مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم، اس طریقے کے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر الفاظ موجود ہیں۔ ان کے معنی، مفاہیم، مطلب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مال و دولت دیا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا، یعنی جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے اس سے قبل نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ آخرت کے دن پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بہت بڑی ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ قرآن کریم کی یہ دوسری صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ کی بہت ساری فضیلتیں بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اس صورت طیبہ کے متعلق بہت ساری اچھی چیزیں، اس کے فوائد اور بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ بقرہ عربی کے اندر یہ گائے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس صورت پاک کے اندر گائے کے ذریعے ایک انوکھے واقعے کا ذکر ہے جس میں مجرم کی نشاندہی معجزانہ طور پر اس گائے کے ذریعے کی گئی ہے، اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں اوامر کا ذکر کیا، ہزاروں نواہی کا ذکر کیا، اسی طریقے پر ہزاروں حکمتوں کا ذکر کیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر کیا،
تو یہ قرآن کریم کے اندر صورت مبارکہ بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے اور بہت بڑا اس کا مرتبہ ہے۔ حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورت مبارکہ کو 12 سال کے اندر حفظ کیا، اور حضرت کے صاحبزادے محترم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال کے اندر اس کو حفظ کیا، اور اس کو حفظ کرنے کے بعد اونٹ ذبح کر کے اس سے لوگوں کی دعوت کی۔ اس صورت مبارکہ کو صحابہ کرام نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ سمجھ کر حفظ کیا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کے معانی و مفاہیم کو سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اس صورت مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے، باپ بیٹوں کے جھگڑے نہیں ہوتے، بھائی بہن کے جھگڑے نہیں ہوتے، اس میں خیر و برکت رہتی ہے، شرور و فتن سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اسی طریقے پر مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے وہاں جادو بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے لیے اپنے اوپر کسی طریقے کا جادو محسوس کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس صورت کو تدبیر کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس صورت مبارکہ کی تلاوت کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تمام شرور و فتن سے اور ان چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اصل میں جیسا کہ ترجمے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو الف لام میم کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے معنی و مفاہیم کو اپنے علم میں رکھا ہے۔ اس کا علم عوام کو، انسانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس کلام کے اندر کسی طریقے کا کوئی شک بالکل نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اس کے اندر شک کرتے بھی نہیں ہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم تو اس دور میں اسلام کی حقانیت کا ایک زبردست ثبوت ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کسی طریقے کی کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہو پائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، کہ اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی بعد متقی لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کے بارے میں اصل میں یہ ہے کہ ایمان، غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے زیارت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت موجود ہے اور وہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے ہم مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم سب کے نبی ہیں۔ سب سے پہلے متقی لوگوں کی جو صفات کا ذکر کیا ان میں سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب۔ پھر اس کے بعد نماز کا پڑھ لینا اور نماز کا قائم کر لینا، نماز کا ادا کرنا، ان میں فرق ہے۔ ایک آدمی تو گیا اپنے کام سے اٹھ کر بہت جلدی گیا، وضو کیا اور 4 فرض امام کے ساتھ فٹافٹ پڑھے اور فوراً واپس آ گیا۔ اس نے صحیح طور پر نماز کو قائم نہیں کیا، نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ یہ ہے
کہ اس سے فرض ادا ہو گیا، لیکن جو متقی لوگوں کی پہچان ہے وہ یہی ہے کہ آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ نماز کو ادا کرے، نماز پڑھے، اس کے فرائض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرے، فرضوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو بھی ادا کرے، مستحبات کا بھی خیال رکھے، وضو کے اندر بھی خشوع خضوع کا خیال رکھے۔ یہ ہے متقی لوگوں کی پہچان۔ اور پھر تیسری پہچان، تیسری علامت جو بتلائی ہے وہ یہ بتلائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں مال و دولت دیا ہے، یہ مال و دولت اس کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مسلمان انسان ہم اس میں ایک کیشیئر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم پیسوں کو گنتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، ادھر دے دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، ادھر دے دیتے ہیں۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے، یہ سب سمجھتے ہیں، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات ایک یہ ہے کہ اگر کوئی 50,000 روپے کا مالک ہے اور اس نے وہ پیسے ہمیں دیے ہیں، تو اگر وہ یہ کہے کہ 5,000 روپے آپ کو یہاں خرچ کرنے ہیں، 10,000 روپے آپ کو یہاں خرچ کرنے ہیں، 2,000 روپے یہاں خرچ کرنے ہیں، 1,000 روپے یہاں خرچ کرنے ہیں، تو ہمیں وہ رقم اسی منشا کے مطابق خرچ کرنی ہوگی، ان کی مرضی کے مطابق ہمیں اس کی پورے طور پر اس کو اسپینڈ کرنا ہوگا۔ ہم اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے اور اس نے یہ رقم ہمیں دی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے پر تمام پوری دنیا کے مال و دولت کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ چیزیں طے کی ہیں کہ آپ اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اہل خانہ پر بھی خرچ کریں، کچھ اور اخراجات بھی کریں، لیکن غریب لوگوں کا حصہ بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہاراؤں کا، بیواؤں کا، ان تمام کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑا ہوا ہے، غریب کو بھی امیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہم جو یہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ ہم دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے جو غریب ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے بڑی مثال دنیا کے اندر جو ملتی ہے وہ ملتی ہے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور مدینۃ المنورہ کے لوگوں نے جو ان کا ویلکم کیا ہے، جو استقبال کیا ہے، اپنے حصے میں سے تمام چیزیں برابر اپنے مہاجر بھائیوں کو دی ہے، اس سے بڑی مثال دنیا کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی ملتی نہیں ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایک یہودی ایک کنویں کا مالک تھا، اس کنویں سے وہ پانی کو فروخت کرتا تھا، اور وہ اس طرح کا دوہرا پن اختیار کرتا تھا کہ مسلمانوں کو مہنگا پانی بیچتا تھا اور لوگوں کو کم قیمت میں بیچتا تھا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی، بڑی مشکل کی بات ہے کہ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگا پانی دیتا ہے اور لوگوں کو سستا دیتا ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کنواں خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسے اس کی جو آمدن تھی، جو اس سے بینیفٹ ہو رہا تھا، وہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔
اس نے سوچا کہ اسے بیچوں، اس سے زیادہ تو میری روزانہ کی آمدنی ہو جاتی ہے، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز یہ رکھی کہ آپ اس کنویں کو 50% اس کا شیئر مجھے دے دیں، اسے آدھا بیچ دیں، ایک دن کا پانی آپ فروخت کیا کریں، ایک دن کا پانی میں فروخت کیا کروں گا، بولیے آپ اس کی کیا قیمت ہے؟ یہودی کے سمجھ میں آیا کہ اس سے تو ریٹ بڑھ جائیں گے، میں ان سے زیادہ بیچوں گا، یہ مجھ سے زیادہ بیچیں گے تو مارکیٹ میں پروفٹ ہوگا۔ اس نے اپنا 50% شیئر، آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آدھے کے مالک ہوئے، جیسے 50% ان کے انڈر آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ تمام مسلمان جس دن میرا دن ہوتا ہے اس دن کنویں سے فری پانی بھریں گے۔ اب مسلمان خوش ہو گئے۔ اب ایک مزید اس میں اور یہ بھی ہوا کہ مسلمان اسی دن ایک ڈبے کی جگہ 2 ڈبے لے آتے، اپنا کوٹا 2 دن کا پورا کر لیتے۔ جو اگلا دن یہودی کا ہوتا اس دن کوئی پانی بھرنے ہی نہ جاتا، اس دن اسی کو استعمال کرتے، نیکسٹ ڈے اگلے دن پھر جاتے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن وہ پانی خرید کر لے آتے، وہاں سے لے آتے۔ اب یہودی کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑا لوس کا معاملہ پڑ گیا، یہ تو نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے بات کی اور کہا کہ میں یہ پورا کنواں آپ کو بیچ دے رہا ہوں، آپ اس کنویں کی پوری قیمت دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر قیامت کے دن بہت خوبصورت اور عمدہ چشمہ عنایت فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا فری، جب چاہے جو چاہے پانی لے آئے اور استعمال کرے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، کتنا بڑا ہوا۔ جب اس کنویں پر روزانہ آمد و رفت ہوئی، بہت لوگ آنے جانے لگے تو اس کے آس پاس درختوں کا اضافہ ہونے لگا، کھجور کے درخت لگا دیے گئے، پھر وہ کھجور کے درخت اور زیادہ بڑھ گئے تو وہ 1500 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ پھر اس باغ کی آمدنی اتنی ہوئی کہ اس آمدنی کو اکاؤنٹ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جمع کیے جانے لگا۔ اس جمع کی ہوئی رقم سے پھر مدینہ المنورہ کے ایک بہت اچھے ایریا میں پلاٹ خرید لیا گیا، اس کے اندر ایک رہائشی بہت زبردست ہوٹل تعمیر ہو رہا ہے۔ اس ہوٹل سے 50 ملین ریال کی آمدنی ہوگی اور اس کے بارے میں ہے کہ آدھا غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے گا، آدھا جمع کر لیا جائے گا۔ تو اب اس سے ایک کنویں سے کتنے لوگوں کو اس کا بہت زبردست طریقے پر فائدہ پہنچا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر مرتب ہوتے ہیں۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانا، سب سے پہلے تو غیب کی باتوں پر ایمان لانا، نماز صحیح طریقے پر ادا کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد اور یہ ذکر آیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو اب نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایمان جو دیگر کتابیں، اصل میں امت محمدیہ کے لیے لازمی اور ضروری اور فرض کا درجہ یہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم پر بھی ایمان لائیں، اور جو دیگر کتابیں اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف نازل ہوئے ہیں وہ بھی نازل ہوئے ہیں، اس پر بھی ایمان لائیں۔ انبیاء کرام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، جو دیگر انبیاء کرام اس سے قبل اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ان تمام پر بھی ایمان لائیں۔ کچھ چیزوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلی کتابوں پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وغیرہ کو بھی مانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک مرتبہ صحابی ہیں ابو جمعہ، انہوں نے ابن محریز
ایک تابعی ہیں، انہوں نے ابو جمعہ سے معلوم کیا کہ کوئی حدیث آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ کو بتائیں۔ تو حضرت ابو جمعہ نے بتایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتے پر تھے، تو ہم میں سے ابو عبیدہ ابن جراح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اللہ کے نبی، ہم تو آپ کے ساتھ، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، قرآن کریم کے نزول پر ہم آپ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا مرتبہ زیادہ بڑا ہوا ہے یا کچھ اور لوگوں کا بھی مرتبہ بڑا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتبہ ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے جنہوں نے، آپ نے تو مجھے دیکھا ہے، آپ نے قرآن کریم کے نزول کو بھی دیکھا ہے، لیکن آپ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد، 1000 سال بعد، بہت بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نزول قرآن کو نہیں دیکھا، تو وہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 10 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تھے، ہم بھی یہی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم سے زیادہ اجر کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسی طریقے کا جواب دیا کہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ مجھ پر، کتاب پر، اللہ پر اور پرانی کتابوں پر، تمام انبیاء پر وہ ایمان لائیں گے تو ان کا بھی مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ متقی لوگوں کی یہ 3 صفات ذکر کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاح، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 صفات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ متقی لوگ ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے اور میزان قائم ہوگی، ان تمام چیزوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سکسیزفل ہیں۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔